الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حیرت کا اظہار کیا ہے، ایک طریقے سے ڈانٹ انسان کی لگائی ہے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی ناشکری، کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کا کفر کرتا ہے اور کس طرح یہ کہتا ہے کس طرح اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا انکار کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ بھی کرے گا اور اپنی طرف دوبارہ بلائے گا بھی، یعنی کہ زندگی کے ہر بڑے بڑے جو، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نیٹ ورک چلے گئے ہیں جی۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ زندگی کے ہر بڑے بڑے رولز جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے مرحلے جو ہوتے ہیں، ان تمام میں انسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اس کے باوجود بھی کیسے وہ کفر کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ جو چھوٹی سی زندگی جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دے رکھا ہے کہ اپنی مرضی سے جیو، اور لیکن اللہ تعالیٰ، اچھا اسکرین شو نہیں ہو رہی، چلیے ہو جائے گی، شاید نیٹ ورک کی پرابلم، ٹھیک ہے ہو جائے گی، پریشان مت ہوئیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھوٹی سی جو اختیار والی زندگی، ایک شارٹ ٹائم پیریڈ آف ٹائم ہے، اسی میں کیا ہے، انسان اللہ کی نہیں مانتا، اللہ اپنی اپنی مرضی چلاتا ہے، اپنے اپنے جو ہے وہ بس چلاتا ہے، حالانکہ اس کے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ اپنے آپ کو زندہ کرنا، نہ اپنے آپ کو دوبارہ ماننا، نہ اپنے آپ کو دوبارہ قبر میں سے اٹھا کر کھڑا کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگین آگے اس آیت میں اپنی اور زیادہ نعمتیں بیان کی کہ اس نے کیا کیا، تمہارے لیے، جسٹ فار یو، ہے نا، اونلی فار یو، تمہارے ہی لیے کیا کی اس نے، زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب بنایا۔ اور ہم نے کل دیکھا کہ کتنے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو ہمارے لیے سجایا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ میں نے آپ سے کہا تھا کہ انڈیویجولی اپنے اپنے اوپر رکھ کر سوچے گا اس بات کو کہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیے۔ ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی ہم دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، ہمارا نام و نشان بھی کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آنے سے ہی پہلے زمین و آسمان کو سجا دیا تھا۔ اور یہ کام صرف اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے، نہ تو فرشتوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، نہ ہی جانوروں کو ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ ان کا تو کام کیا ہے، وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور جو ہے وہ بچے پیدا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں، ان کا تو کام یہ ہے۔ انسان کی فطرت دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کریٹ کی تھی۔ انسان کو ان تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ٹھنڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو پیڑ پودوں کی، ہر چیز کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ انسان کو ہوتی ہے نا۔ جس کو کہنا کہ بھکڑ جو ہے وہ انسان ہے، کوئی اور نہیں ہے ان تمام چیزوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کس کے لیے پیدا کی؟ ہمارے لیے، تمہارے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیے آگے آیت کا جو ٹکڑا اگلا ہے اس کو دیکھیں گے ہم۔ ثم، پھر، استوا، اس ارادہ کیا، الی السماء، آسمان کی طرف، وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن، تو اس نے برابر کر دیا، سبع، 7 سماوات، آسمانوں، ٹھیک۔ اور اب دیکھیں کہ جو استوا کا ورڈ ہے نا، یہ خاص اور خاص صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی بھی سیکنڈ پرسن کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے نا کئی سارے معنی آتے ہیں، ایگزیکٹ میننگ اس کے ڈکشنری بیان نہیں کر سکتی، لیکن جو مفہوم بیان کیا جاتا ہے
وہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا مکمل ہو جانا، ٹھیک ہے، کامل ہو جانا. جیسے کہ آپ نبیوں کے بارے میں پڑھیں گی قرآن مجید میں کہ ان کے لیے آتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، ٹھیک ہے، جب کیا ہو گئے اپنی بلاغت پر پہنچ گئے اور جوانی پر پہنچ گئے اور کیا ہو گئے پوری طریقے سے طاقتور ہو گئے، کامل ہو گئے، ٹھیک ہے، کمپلیٹ ایک کیا ہو گئے نوجوان بن گئے. پھر استوا کا میننگ ہوتا ہے بلند، ٹھیک ہے، بلند ہونا. تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے عرش پر بلند ہوا. کس طرح ہوا، کیسے ہوا، ہمیں نہیں پتا، بس یہ ورڈ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے. پھر جو اس آیت میں آیا ہے تھرڈ میننگ یعنی کہ متوجہ ہونا، ٹھیک ہے، ارادہ کرنا، آسمان کا ارادہ کرنا یعنی کہ آسمان کی طرف متوجہ ہونا. حدیث میں آتا ہے اللہ عز و جل نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، ٹھیک ہے، ہفتے کا دن ہوتا ہے سیٹرڈے، سنیچر. اتوار کے دن یعنی سنڈے اس میں پہاڑ پیدا کیے. درختوں کو یعنی جتنے ٹریز ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے منڈے کے دن پیدا کیا. مکروہات اللہ تعالیٰ نے منگل کے دن ٹیوزڈے پیدا کیے. نور کو اللہ تعالیٰ نے وینسڈے میں پیدا کیا. اور تھرسڈے کے دن زمین میں اللہ تعالیٰ نے چوپائے پھیلائے. آدم علیہ السلام کو فرائیڈے کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر میں پیدا کیا، ٹھیک ہے. یہ حدیث ملتی ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ون بائی ون. اب دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلا ہی جو ہمارا اگلی ہی جو آیت ہے وہ کس بارے میں شروع ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام کا واقعہ وہاں سے شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اللہ کے کلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کرنے سے پہلے ہی کیا ہے بتا دیا کہ میں نے ان کے بھی پہلے کیا کیا تھا، یہ زمین و آسمان کو سجا دیا تھا. ان کے آنے سے ہی پہلے کیا کر دی تھی، یہ زمین و آسمان کی تخلیق کر دی تھی. اور لکم تمہارے لیے ہے نا، تمام انسانوں کے لیے، تمام انسانیت آدم علیہ السلام سے نکلی ہے. تو آپ دیکھیں اللہ کے کلام کی خوبصورتی کہ ان تمام چیزوں کا ذکر اللہ نے پہلے ہی کر دیا، ٹھیک. تو اس کا مطلب کہ انسان جو ہے سب سے آخر میں مخلوق میں پیدا ہوا ہے. تو یہ دنیا جو ہے انسان کے فائدے کے لیے بنائی، اس سے فائدہ حاصل کریں، اس میں غور و فکر کریں، اس میں بگاڑ نہیں مچائیں، ٹھیک ہے. اور اسی لیے علماء نے اس سے یہ بھی مسئلہ نکالا ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے اس کا استعمال مباح ہے، ٹھیک ہے. الحمدللہ یعنی کہ پسندیدہ ہے، زمین میں جو کچھ چیزیں ہیں انسان اس کا استعمال کر سکتا ہے. کبھی بھی کسی بھی دور میں منع نہیں کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ کوئی کسی چیز کو یوز نہیں کریں سوائے اس چیز کے جس کو اللہ نے خود ہی منع کر دیا ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ حرام چیزیں ہیں یا کچھ خبیث چیزیں رکھی گئی ہیں، خنزیر وغیرہ، ٹھیک ہے. ریشم مردوں کے لیے حرام ہے نا. اور جیسے کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، ٹھیک ہے، گولڈ مردوں کے لیے حرام ہے. پھر زیب و زینت کا اظہار جو ہے عورتوں کے لیے حرام ہے. تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں، خود ہی منع کر دی ہیں، ان کے علاوہ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کا سب کیا ہے پسندیدہ ہے، انسان اس کو استعمال کرے. لیکن ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھے انسان، تمام انسان، ٹھیک ہے، صرف مسلمان نہیں بلکہ مسلمان کا تو ڈبل فرض بن جاتا ہے، ایک مسلم ایز اے مسلم، ٹھیک ہے، اس کا ڈبل فرض بن جاتا ہے. لیکن تمام انسانیت جو ہے اس بات کا دھیان رکھے کہ وہ دنیا میں 3 کاموں کے لیے بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے. اگر کلیکٹیونیس کے ساتھ چل رہا ہے، کلیکٹیونیس اس کے اندر ہے تو 3 کام کرے گا. اور آپ دیکھیں کہ یہ 3 کام جس کلچر نے اپنائے ہیں وہ کلچر بہت آگے گیا ہے، ٹھیک. ایک تو یہ کہ وہ استعمار کے لیے آیا ہے، یعنی کہ زمین کو آباد کرنے کے لیے آیا ہے، ٹھیک. زمین کو اس طریقے سے آباد کرنا کہ اس میں کوئی بھی بگاڑ نہیں مچے، جیسا پولیوشن وغیرہ میں حصہ اپنا نہیں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد استخلاف، اور یہ خلیفہ سے نکلا ہے. خلیفہ کیا ہوتا ہے، جانشین ہوتا ہے نا. آگے خلیفہ کون ہوتا ہے، پیچھے کوئی اس کے ہوتا ہے، اس کا جانشین ہوتا ہے خلیفہ. پیچھے آنے کے معنی میں آتا ہے خلیفہ، ٹھیک ہے. تو استخلاف کے لیے آئے ہیں، یعنی کہ جب وہ زمین کو چھوڑ کر جائیں تو اپنی نیکسٹ جنریشن کو جس کو وہ سونپ کر وہ زمین گیا ہے اچھی حالت میں سونپ کر جائے، ٹھیک ہے. اور استعباد کے لیے انسان زمین پر آیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جو استعباد کا لیول ہے یہ بہت کم لوگ جو ہے اس تک پہنچتے ہیں. اور خیر ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو پہنچے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو انسان اپنی ذہنیت سے آگے بڑھتا ہے اور
اپنے عقل کا یوز کر کے اللہ کی عبادت تک آ جاتا ہے، وہ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر انسان استعمار کرے گا زمین میں، زمین کو آباد کرے گا اور اس کو اچھی کنڈیشن میں رکھے گا اور اس میں بگاڑ نہیں مچائے گا، نہ چاہے انسانوں پر ظلم و تشدد ہو رہا ہو، ہے نا، اس کے خلاف اٹھ جائے گا، یا پھر پیڑ پودوں پر ہو رہا ہو یا انوائرمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہو، اس کے خلاف آواز اٹھائے گا، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے گا، اپنی نیکسٹ جنریشن کے لیے زمین کو اچھی حالت میں چھوڑ کر جائے گا، تو اس کے لیے آتا ہے کہ وہ استعباد کے لیول تک پہنچ جاتا ہے۔ آج دیکھیں آپ، کون سوچ رہا ہے اتنی گہرائی سے کوئی بات؟ انسانیت صرف اپنی اپنی جینے میں، انسانیت کو سکھایا یہ گیا کہ کلیکٹیونیس کچھ نہیں ہوتی ہے نا، اور پرائیویسی، یہی سکھایا گیا نا کہ پرائیویسی ہونی چاہیے، پرائیویسی ہونی چاہیے، پرائیویسی کے چکر میں اس کو بالکل اکیلا، بالکل تنہا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور تنہائی میں تو انسان زمین کو آباد نہیں کر سکتا، آئسولیٹ ہو کر، ٹھیک ہے، آئسولیٹ ہو کر اکیلے اکیلے انسان زمین آباد نہیں کر سکتا، اکیلے اکیلے رہ کر انسان یہ بگاڑ جو مچا ہوا ہے زمین میں یہ نہیں کر سکتا، اس کو درست نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو انسان جو ہے اس چیز فائدے کے لیے اگر کوئی چیز ان سے انسان کی بنائی گئی ہے تو ہم دیکھیں ہمارے فائدے کی چیز، ہمارا فریج ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے فائدے کی چیز ہے، ہم اس میں بگاڑ مچاتے ہیں کیا؟ ہم ہم اس کا روز کوئی نہ کوئی تار کھینچ لیں، ٹھیک ہے، یہ کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا، اپنی پرسنل یوز کی چیزوں کے ساتھ بگاڑ کوئی نہیں مچاتا، ٹھیک ہے۔ آپ کے یوز کی چیز ہے، آپ کا اے سی، آپ اس میں روز روز جا کر اوپر سے پانی پھینکتے رہیں، ٹھیک ہے، نہیں کرتا نا کوئی بھی۔ تو اپنی پرسنل چیز کی اپنی جو پرسنل چیز ہے اس کے اندر کوئی بھی خرابی مچانا نہیں چاہتا، تو یہ چیزیں بھی اپنی پرسنل سوچ کر چلا کریں کہ یہ بھی ہماری پرسنل چیز ہے۔ آپ دیکھیں انسان اپنے گھر کی کتنی صفائی کرتا ہے، وہی کوڑا اٹھا کر وہ سڑک پر پھینک دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ زمین بھی تو اللہ نے آپ کے لیے بنائی تھی، وہ باہر کی چاہے یہاں کی چاہے باہر کی زمین، دونوں اپنے لیے بنائی تھی، تو دھیان رکھیں اس چیز کا، ایک مسلمان کے لیے ڈبل ذمہ داری، ایک ویسے تو ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمین پر آیا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے، تو اس کا خیال رکھے، اگلی جنریشن تک اچھا چھوڑ کر جائے۔ پانی کا مسئلہ ہے، آپ دیکھیں جہاں پر پانی کا بل، ہمارے یہاں الحمدللہ پانی کا بل نہیں آتا، ہمیں پانی کا بل نہیں پے کرنا پڑتا، ٹھیک ہے، تو ہم اسی حساب سے پانی پھر بہاتے ہیں، بہائے چلے جاتے ہیں، بہائے چلے جاتے ہیں، بالکل خیال نہیں رکھتے کہاں پہ کتنا ہم نے بہا دیا۔ ہم جب ایم ایس سی میں تھے تو ایک سیمینار ہوا تھا، وہاں پہ ایک جرمن کے سائنٹسٹ تھے، ٹھیک ہے، وہ جرمنی سے آئے تھے، جب انہوں نے واش روم کالج کا یوز کیا تو ان کو حیرت ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ آپ ڈرنکنگ واٹر واش روم میں یوز کرتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں ہوتا ڈرنکنگ واٹر واش روم میں یوز، ٹھیک ہے۔ تو وہ تو کہنے لگے کہ آپ تو مطلب ہم سے بھی زیادہ، مطلب حالانکہ وہ بہت ہائی فائی لوگ تھے، ٹھیک ہے، ان کی تو مطلب جو ان کی پراپرٹیز، ان کی دولت، اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے زیادہ تو رچ آپ لوگ ہیں، ہم سے زیادہ تو امیر آپ لوگ ہیں، ہم تو ڈرنکنگ واٹر ٹوائلٹ میں نہیں یوز کرتے ہیں، ہمارے یہاں تو وہ جو پائپس لگے ہوئے ہیں فلش میں، جو ادھر ادھر کا ویسٹ پانی ہوتا ہے وہ جاتا ہے اس میں واش روم میں، ٹھیک ہے، وہ فلش ہوتا ہے۔ تو مطلب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے اس زیادہ ضرورت سے زیادہ آپ کو عطا کری ہوئی ہے تو اس کا ہمیشہ کیا ہے، انسان ناجائز فائدہ ہی اٹھاتا ہے، اٹھاتا ہے نا، کیوں اٹھاتا ہے آپ سوچئے ذرا۔ ابھی آپ کو یہ پانی خرید کر، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ پانی آپ کو خرید کر لانا پڑے تو آپ ایسے ہی ویسٹ کریں گی؟ ذرا سا آپ دیکھیں کہ پانی چلا جائے، ہے نا، اور باہر سے بھر بھر کے لانا پڑے تو انسان کتنی چلو چلو استعمال کرے گا پانی، ہے نا، بوند بوند استعمال کر لے گا اس پانی کی، ٹھیک ہے۔ خرید کر اگر وہ لے آئے یا پھر صرف بھر کر ہی باہر سے اس کو لانا پڑے تو بہت کم کم پانی استعمال کرتا ہے نا۔ تو لیکن جب افراط کسی چیز کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہے تو اس کی ناشکری ایسے کرتا ہے کہ پھر اس کو بے دریغ بہاتا ہی چلا جاتا ہے، اسراف کر دیتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے میری ہی پرسنل چیز بنائی ہے۔ جب یہ سوچ لے گا نا انسان کہ یہ بھی میری پرسنل چیز ہے، یہ بھی میری پرسنل چیز ہے، کبھی بھی اس کو نہیں بگاڑے گا، نہ پیڑ پودوں کو نقصان دے گا، نہ زمین کو نقصان دے گا، نہ آسمان کو نقصان پہنچانے والی کوئی کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ آسمان کو ہی بہت سارے نقصان پہنچائے جا رہے ہیں، دیکھیے آپ آج کل کیا دنیا میں چل رہا ہے باہر نکل کے ذرا۔ تو ہمیشہ دھیان رکھیں کہ اللہ نے فائدے کی چیز بنائی ہے اگر تو اس سے فائدہ حاصل کریں، اس میں غور و فکر کریں، اور جو ہے کیا ہے اس میں بگاڑ نہیں مچائیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں، میں استوا کی بات کر رہی تھی
تو آپ دیکھیں کہ استوا کے ساتھ اگر الا آتا ہے، کیسے ہم پہچانیں گے کہ یہاں پہ کیا معنی ہے؟ آج ہی یہ اصول لکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ الا کے ساتھ استوا آئے گا، الا پلس استوا آئے گا تو اس کا معنی ہوگا بلند ہوا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا، ثم استوى علی العرش، وہاں اعلیٰ آتا ہے عرش کے ساتھ، تو اس کا معنی ہوگا بلند ہوا۔ لیکن اگر ایلا آئے گا، ٹھیک ہے، ایلا آئے گا، آیت کو صرف دیکھیے گا اور مجھے اب بتائیے کہ یہاں پر جو ہے معنی کس چیز کا کریں گے۔ اگر ایلا آئے گا تو معنی کریں گے ارادہ کیا یا متوجہ ہوا، ٹھیک ہے؟ اب مجھے یہاں پہ بتائیے کہ الا آیا ہے یا الا آیا ہے اور معنی کیا کریں گے؟ بالکل نہیں دکھ رہی اسکرین؟ اچھا، ایک منٹ رکیے، میں دوبارہ سے لگا رہی ہوں۔ لیجیے، اب دکھ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا آیا ہے؟ استوا کے ساتھ ایلا آیا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے بتایا اگر الا آئے گا، الا تو معنی ہوگا بلند ہوا، اور ایلا کے ساتھ آئے گا استوا تو متوجہ ہوا یا پھر ارادہ کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر مطلب ہے کہ الا آیا ہے تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان کی پیدائش سے بہت پہلے کی باتیں ہیں، انسان کے آنے سے پہلے ایک گرینڈ پریپریشن چل رہی تھی، اس کے آنے کا ایک بہت بڑا ویلکم ہو رہا تھا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی بیبی اگر آنا ہوتا ہے نا، اور خاص طور پر وہ فرسٹ بیبی ہوتا ہے گھر کا، تو اس کے پیرنٹس، اس کے گرینڈ پیرنٹس ہے نا، دادی دادا، نانی نانا، جو بھی گھر میں ہوتا ہے کتنی چیزیں خرید کر رکھتے ہیں نا، اس کا کمرہ سجائیں گے، گھر کو سجائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ہر چیز، چاہے وہ چیز یوز میں آئے یا نہیں آئے، لا کر رکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح انسان کے آنے سے پہلے ہی ساری کائنات کو ڈیکوریٹ کر دیا تھا انسان کے ویلکم کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَوَّاهُنَّ، برابر کر دیا، ہموار کر دیا، ٹھیک ہے؟ دیکھو کس طرح تمہارے اوپر چھت لگا دی آسمان کی، اس پر تارے ٹاک دیے، اور آپ دیکھیں کہ جو یہ ہمیں نظر آتا ہے نا، یہ تو ایک ہی آسمان ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ نظر جو ہمیں آ رہا ہوتا ہے نا، یہ آسمان ہے بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ریفلیکٹ ایکشن، اگر آپ نے پڑھا ہوگا فزکس میں، وہ ہے جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، یہ آسمان بھی نہیں دکھتا ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ ایک ہی آسمان ہے جو ہمیں دکھتا بھی نہیں، آسمان دنیا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک سے ہم اسے ہی نہیں دیکھ سکتے، اسی طرح کے 6 اور آسمان ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سوچیں ذرا کہ ایک ہی آسمان کو ابھی تک انسان نے ڈسکور نہیں کیا، ہے نا؟ چاہ رہا ہے جانا، کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ ڈسکور کر لے سب کچھ، لیکن جو ہے ابھی تک نہیں کر پایا، ٹھیک ہے؟ تو پھر سوچے کہ 6 آسمان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے بنا کر رکھ دیے انسان کے لیے، اور کس قدر خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بالکل ہموار، بالکل برابر، بالکل درست ان کو کیا ہے، کہ انسان کی پیدائش سے بہت پہلے کے بنے ہوئے ہیں، اور تب سے اب تک ایسے کے ایسے ہی ٹکے ہوئے ہیں، نہ یہ گرتے ہیں، نہ کہیں سے ان میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، نہ ان کا نظام ادھر ادھر ہوتا ہے نا؟ جو ستارے ہیں جہاں سے نکلتے ہیں، جہاں ڈوبتے ہیں وہیں پر نکلتے ہیں، وہیں ڈوبتے ہیں، سورج نکلتا ہے جہاں ڈوبنا ہوتا ہے وہیں ڈوب جاتا ہے نا؟ اور چاند نکلتا ہے، وہ بھی ایسی کے ایسی ہی آسمان ٹکا ہوا ہے، ٹھیک؟ آپ دیکھیں یہی زمین، آپ زمین کو دیکھ لیجئے، زمین بھی سیم ایسے کے ایسے ہی ٹکی ہوئی ہے، کہیں سے اس میں کچھ بھی جو خامیاں کی ہیں وہ انسانوں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی خامی اس میں نہیں ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ سوال پھر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان کیسے بنائے ہوں گے، کیا 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 ہوگا، کتنے دن میں کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب دیا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ٹھیک ہے؟ نہیں 7 آسمان ہے، ٹھیک ہے؟ 7 آسمان ہے، سبع، ٹھیک ہے؟ یا سبع کا ورڈ جو ہے سبع، یہ 7 کو ڈینوٹ کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا خوب خوب علم رکھنے والا ہے،
اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ یہ کیسے ہوگا، کیسے بنے گا، کیا چاہیے ہوگا، کتنے دن لگیں گے، کیا کیا ایڈ کرنا پڑے گا، اچھا یہ کیسے بچھایا جائے گا، نہیں، یہ تمام چیزیں انسان کو ریکوائر ہوتی ہیں۔ انسان کوئی چیز، مان لیجیے ہم عورتیں ہیں، ہم کھانا ہی پکانے جاتے ہیں، ہم پہلے سے ہی مائنڈ چلاتے ہیں نا، اپنا چلاتے ہیں نا، کہ مان لیجیے چائے بنانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے مائنڈ میں چیزیں رہتی ہیں، یہ ڈلے گا، تو وہ ایزی ہوتی ہے، ہم نہیں سوچتے۔ لیکن اگر کوئی ایسی ڈش ہو جس کے مان لیجیے ہمیں کچھ الگ سے ڈش بنانی ہے جو ہم نے آج تک نہیں بنائی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ریسیپی سرچ کرتے ہیں، پھر اس میں سے ہی بیسٹ ریسیپی نکالتے ہیں جو ہمیں ایزی بھی لگ رہی ہو، جو جس میں ہمیں لگ رہا ہو کہ ہاں اس کا ٹیسٹ اچھا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم ایک ایک چیز سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہے بھی یا نہیں، کون کون سی چیزیں باہر سے لانی پڑیں گی، اس کو لکھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ پھر پیسے کا آتا ہے خیال کہ پیسے کس سے لیں، پاپا ہے تو پاپا سے لینے ہیں، ممی ہے تو ممی سے، یا پھر شوہر ہیں تو ان سے لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی نہ کسی کو بھیجیں گے بازار، پھر وہاں سے لے کر آئے گا وہ سامان، پھر ایک ایک چیز کی کوانٹٹی نکالنا، ایک ایک چیز کا حساب رکھنا کہ کون سی چیز کتنی کوانٹٹی میں ڈلنی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو میرینیٹ بھی کرنا ہوتا ہے نا، تو بہت ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں انسان کو اکٹھی کرنی پڑتی ہیں، سوچنا پڑتا ہے، لیکن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہر چیز کا پراپر علم، ہر چیز کا خوب علم کیا ہے، رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرح سوچنا نہیں پڑتا، وہ کر سکتا ہے یہ سب کچھ، ٹھیک ہے۔ الا یعلم من خلق، سورہ ملک میں آتا ہے الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے سب کچھ پیدا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ دیکھیں گے اس چیز میں بھی نا علماء کا تھوڑا سا اختلاف آتا ہے، لیکن اگر ہم قرآن کے ذریعے یہ چیزیں سمجھیں تو پھر یہ اختلاف بھی کیا ہے ہمارا ختم ہو جاتا ہے، یہ اختلاف بھی ختم ہو جائے گا اگر ہم قرآن کے ذریعے چیزوں کو سمجھیں۔ کیونکہ قرآن میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ آیتیں جو ہے آگے پیچھے ہوتی ہیں، اور آیتیں جو ہے آیتوں کی تفسیر کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک آیت یہاں ہے تو اگلی آیت کہیں اور آپ کو ملے گی اور وہ اس کی تفسیر کر دے گی۔ اختلاف یہ ہے کہ پہلے زمین بنائی اللہ تعالیٰ نے یا پہلے آسمان بنایا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ اگر سورہ فصلت پڑھیں گی، یا جس کو حامیم سجدہ کہا جاتا ہے، آپ وہ پڑھیں گی تو آپ کو وہاں پر پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا بنائی ہے، زمین کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، ٹھیک ہے۔ زمین کا اندازہ مقرر کیا، زمین کے بارے میں جو ہے یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اندازہ بتا دیا کہ یہاں پر یہ چیز ہوگی، یہاں پر جیسے پانی ہے تو یہاں ہوگا، اگر لینڈ ہے تو یہاں ہوگی، ہے نا، زمین ہے تو یہاں ہوگی، پانی کا حصہ یہاں ہوگا، درخت ہوں گے تو وہ یہاں پر ہوں گے، پہاڑ ہوں گے تو وہ یہاں پر ہوں گے، یہ تمام کا تمام چیز ایک میپ ٹائپ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اس کے بعد آسمان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ایک دھوئیں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو سب سے پہلے بنایا، دھواں۔ ابھی ویسے بھی آپ دیکھیں نا اگر آسمان کو تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فوم ہے، وہ سوری فیومس ہے نا، دھوئیں کی شکل میں آسمان تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کو دھوئیں کی شکل میں رکھا، اس کے بعد پراپر ایک زمین کو بچھا دیا، ٹھیک ہے، پراپرلی زمین کو بچھا دیا، اور پھر آسمان کو برابر کر دیا، آسمان کو سجا دیا، ٹھیک ہے۔ تو زمین پہلے بنی ہے، آسمان بعد میں۔ کیا پتہ چلا اس آیت سے کہ زمین کی ساری چیزیں ہمارے لیے بنی ہیں، ہم ان کے لیے نہیں بنے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمارے لیے زمین بنی ہے، ہم زمین کے لیے نہیں بنے۔ ہم کس کے لیے بنے؟ ہم تو اپنے رب کے لیے بنے ہیں، ہے نا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ تو اس چیز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نوٹ کر لیں کہ زمین کی ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، اور ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، لیکن ہم نے کیا کیا، اس اللہ کے اصول کو ہی الٹا کر دیا۔ اور یاد رکھیے جب انسان اللہ کے قانون میں گڑبڑی کرتا ہے، اللہ کے اصولوں کو الٹا کرنے لگتا ہے، تو پھر جو ہے وہ زمین کا نظام درست نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ اگر انسان ہمیشہ سے یہی سوچتا
کہ ہم اس چیزوں کے لیے نہیں بنے ہیں، ہم تو اللہ کے لیے بنے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ چیزیں بنائی ہیں. تو کبھی بھی وہ کیا ہے، یہ کفر، یہ شرک، یہ سب کچھ جو نظر آتا نہیں دکھتا آپ کو، ٹھیک ہے، ہم نے اللہ کے اصول کو الٹا کر دیا. ہم نے انہی کی پوجا شروع کر دی کرنا، جو چیزیں ہمارے لیے اللہ نے بنائی تھی، ہے نا. کوئی سورج کو پوج رہا ہے جا کر، کوئی انسانوں کی پوجا میں لگا ہوا ہے، کوئی قبروں کی کو پوجنے میں لگا ہوا ہے، کوئی چاند ستارے سورج کی پوجا کرنے لگتا ہے نا. کوئی کسی کا دیوتا آسمان ہے تو کسی کی دھرتی ماں ہے نا. کسی کی گائے ماں ہے، اللہ توبہ استغفر اللہ ربی. کسی کا اس کا وطن جو ہے وہ بن جاتا ہے اور اس کا جو ہے معبود بن جاتا ہے. تو ہم نے کیا کیا کہ انہی کی پوجا شروع کر دی، ٹھیک ہے. انہی کے ہو کر رہ گئے، اور اگر نہیں تو ان کے اندر جو چیزیں موجود تھیں ان کے ہو کر رہ گئے. مان لیجیے ہم کہیں نہیں، ہم تو اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تو نہیں جاتے قبروں پہ سجدہ کرنے، ہم تو نہیں سورج چاند کو پوجتے. لیکن آپ دیکھیں دنیا کی محبت تو ہے ہمارے اندر، ہے نا، دنیا کی چیزوں کی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صرف محبت یہ نہیں ہوتی کہ انسان جو ہے، شرک یہ نہیں ہوتا کہ صرف انسان جو ہے وہ کہیں پر جا کے اپنا ماتھا ٹیکے یا پھر جو ہے پراپر ایک پوجا کرے کسی کے آگے جا کر، ٹھیک ہے. شرک یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کیا ہے، اللہ کی محبت سے زیادہ کسی اور چیز کی محبت ہو جائے. مان لیجیے آپ کا کوئی سامان ہے، آپ کا کوئی مال ہے، آپ کی کوئی اولاد ہے، ٹھیک ہے. تو ہم کیا ہو گئے، ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے، ہم انہی چیزوں کے ہو کر رہ گئے. اور جس چیز کی بھی آپ دیکھیں شدید محبت میں انسان گرفتار ہوتا ہے، گویا اس نے اسی کی عبادت کرنا شروع کر دی، اسی کا غلام وہ بن کر رہ گیا، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ اللہ نے یہ چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں، لیکن ہمیں اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے، لیکن ان چیزوں کو اپنا مقصد نہیں بنانا ہے. ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئے ہیں. اور یہ تمام چیزیں ہمارے فائدے کی تو ہیں ہی، لیکن ساتھ ہی ہماری کیا ہے، بڑی بڑی آزمائشیں بھی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ نعمتیں کیا ہوتی ہیں انسان کی، کیا ہوتی ہیں، آزمائش ہوتی ہیں، ہے نا. جو جتنی نعمت میں رہتا ہے اس کے لیے اتنی آزمائشیں ہوتی ہیں کہ وہ کتنا اللہ کا شکر کرتا ہے، کتنا وہ جو ہے وہ اسی چیز کو اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر جو ہے پریشانی کا حال ہے تو وہ کتنا صبر کرتا ہے، اللہ کی تقدیر پر وہ کتنا بھروسہ کرتا ہے، ٹھیک. محبت کرنے کو جو ہے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن وہ محبت جو اللہ سے بڑھ جائے تو اس محبت پر پھر اللہ تعالیٰ نے بین لگایا ہے، ٹھیک ہے. اس چیز کو دھیان رکھیں گے. کیا چاہیے؟ آگے بڑھیں، اگلی آیت پر چلیں. جی اچھا، آیت شروع کرنے سے پہلے ایک چیز مجھے آپ کو بولنی ہے کہ اب اگلا جو چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں آدم علیہ السلام کا ذکر اب شروع ہوگا، ٹھیک ہے. تو میں یہ سوچی تھی کہ پورا ایک آدم علیہ السلام کی پوری ایک اسٹوری ٹائپ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، یا پھر آیتوں کے ذریعے بتاؤں. آپ جو کہیں گی وہ کر لیا جائے گا. بتائیے مجھے کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اسٹوری ٹائپ سنیں گے، پھر آیتوں کو دیکھیں گے کہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں، یا پھر میں ڈائریکٹ آیتیں ہی پڑھا دوں؟ کیونکہ اچھا لگتا ہے نا، یہ ہمارے انبیاء کرام تھے، ان کے بارے میں پڑھنا ہے نا، اور ایک اسٹوری ٹائپ میں جاننا کہ انہوں نے کیا کیا، کیسے ان کی تخلیق ہوئی ہے نا. آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے ان کو بنایا، ٹھیک ہے. اسٹوری ٹائپ سنیں گے. چلیے تو پھر میں آج آدم علیہ السلام کا واقعہ شروع کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے. پھر اب جن بھی نبی کا ذکر آئے گا نا، اب ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہی کریں گے کہ جس نبی کا ذکر آئے گا اس نبی کی ایک اسٹوری پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارے ذہن میں رہے کہ پورا واقعہ اصل میں کیا ہے. کیونکہ قرآن کے جو واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی آپ ذکر آئے گا نا، تو اب وہاں صرف فرعون کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے. وہ کانٹیکسٹ جو ہے فرعون کے کانٹیکس میں کیا گیا ہے. صرف وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے نعمتوں کے طور پر ان کو، بنی اسرائیل کو کیا کیا تھا، فرعون سے آزاد کروایا تھا. تو پھر ہمیں پیچھے کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور بتانا ہی پڑتا ہے کہ یہ بات کہاں سے چلی ہے اور کہاں پر آ کر رکی، بتانا ہی پڑتا ہے. تو اس سے اچھا ہے کہ ہم کیا کریں، پوری اسٹوری کو ایک بار دیکھ لیں کہ کیا ہوا تھا، کیسے کیسے شروع سے آخر تک کیا ہوا. پھر جو ہے ہم آیتیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. چلیے.
ایک منٹ رکیے میں پانی پی لوں. لو پانی پیو. حنان پانی پیو. ٹھیک. ہاں مجھے نہیں پتا یہ کلاس کتنی ریکارڈ ہوئی ہے کیونکہ میرا بار بار نیٹ ورک چلا جا رہا ہے اور ریکارڈنگ بار بار آن ہو رہی ہے آف ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کچھ نہیں پتا یہ کلاس کتنی ریکارڈ ہوئی ہے. تو اس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیال رکھتے تھے. اچھا میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ مسجود الملائکہ یعنی فرشتوں سے سجدہ کیا گیا، کروایا ہوا انسان. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پیدا کیا، اور یہ جو ہے انسانیت، تمام انسانیت کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی. اور جس چیز کی بنا پر یہ سجدہ کروایا وہ علم تھا، وہ لٹریسی تھی، وہ ایجوکیشن تھا. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو وہاں پر بھی پڑھایا تھا سورہ علق میں، جہاں ہم نے وہ پڑھا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق. وہاں پہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے دین میں ایجوکیشن کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے نا. ایک مسلمان جاہل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پر دین کا جو علم ہے وہ ہر مسلمان کے لیے سیکھنا فرض کے درجے میں آتا ہے. بیسکس تو سب کو پتہ ہی ہونے چاہیے. اسی وجہ سے آپ سے رمضان میں کہا گیا تھا کہ ایک سال میں ایک بار قرآن کا دور کر لینا چاہیے، تاکہ پھر جو ہے وہ انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ پورا قرآن ہم سے کیا کہتا ہے. تفسیر تو ہلکے ہلکے ہوتے ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے، آگے آگے بڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایک بار جو ہے سرسری سا ہی ہوتا ہے دورہ قرآن، پورا پورا ڈیٹیل بات تو نہیں ہوتی ہے. تو اس وجہ سے کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس میں روح پھونکی اور پھر ان کو درست کر دیا، اور پھر حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو سارے کے سارے سجدے میں پڑ گئے. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے 4 طرح سے ان کو شرف بخشا. ٹھیک ہے. اپنے ہاتھ سے پیدا کر کے شرف بخشا، اپنی روح اللہ تعالیٰ نے جو روح پھونکی ہے آدم علیہ السلام. اپنی روح کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ نے اپنا کچھ پارٹ ڈال دیا ہو، نعوذ باللہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس روح کو اپنی طرف نسبت کی اور کیا کیا، اس روح کا مرتبہ بڑھایا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہاتھ سے پیدا کیا، پھر روح پھونکی، پھر اپنے آپ. ٹھیک. پھر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا. پھر چوتھی چیز، تمام چیزوں کے ناموں کے علم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اہل محشر بھی، یعنی محشر میں جتنے لوگ ہوں گے وہ آدم علیہ السلام سے انہی چیزوں کا واسطہ دے کر
جو ہے کہیں گے کہ آپ تو ابو البشر ہیں اور آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، آپ کو تمام چیزوں کا نام سکھایا ہے، اس واسطے آپ کیا کریں، جا کے اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیں. ٹھیک. دوسری آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، فرشتوں کو حکم دیا آدم کے آگے سجدہ کرو، سب نے سجدہ کر لیا لیکن ابلیس تھا جو سجدے کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا. اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے کس چیز نے سجدے سے دور رکھا؟ اس نے کہا میں تو اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. حسن بصری کہتے ہیں یہ ابلیس نے قیاس آرائی اور اجتہاد کیا، اور اس طرح سب سے پہلا شخص قیاس کرنے والا ابلیس ہوا. ان چیزوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، انسان قیاس لگانے لگے، کسی بھی چیز کا منع کیا گیا ہے. محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اول شخص جس نے قیاس آرائیاں کی ہے وہ ابلیس ہے، اور سورج اور چاند کی پرستش بھی صرف قیاس کی بنا پر جاری ہوئی. یہ دونوں قول ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں روایت کیے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابلیس نے اپنے اور آدم علیہ السلام کے درمیان عقل کے زور سے قیاس آرائی کی، لہٰذا اپنے وجود کو آدم علیہ السلام کے وجود سے کیا کر دیا، اس نے اعلیٰ سمجھا اور سجدہ کرنے سے رک گیا. اس نے قیاس لگایا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، آگ تو بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، مٹی تو کیا ہی مٹی ہوتی ہے نا. اس نے یہ قیاس لگایا اور جو ہے اندازہ جس کو کہتے ہیں، اور اس طرح اپنے آپ کو اس نے اعلیٰ اور اونچا سمجھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم اس کو ملا تھا. ٹھیک ہے، اور حکم کے آگے جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو پھر قیاس لگانا، یہ سوچنا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، یہ اس میں فائدہ اس میں نقصان، ٹھیک ہے، تو یہ سب سوچنا یہ غلط ہوتا ہے. اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے. اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جیسے فرشتوں نے سوچا یہ اللہ کا حکم ہے، ہم کیوں اپنی عقل یہاں پر استعمال کریں، لیکن اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا. پھر اگر دیکھا جائے تو آگ کیا ہوتی ہے، آگ کو کہا جاتا ہے اسٹرانگ ہے، لیکن مٹی آگ سے زیادہ نفع مند اور بہتر ہوتی ہے. مٹی میں عاجزی ہوتی ہے، مٹی میں خشیت ہوتی ہے، چیزوں کی نشو و نما کرتی ہے نا. مٹی میں کوئی چیز ڈالیں تو کیا ہے، پودے اگ کر آ جاتے ہیں. ہر چیز مٹی سے ہی تقریباً پیدا کی گئی ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ آگ کے خلاف اس میں تیش، اس میں بھڑک، اس میں جلنا، یہ والی چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں. آپ دیکھیں جہنم بھی ان آگ سے بنی ہے نا. تو اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، بس اس نے اس کو یہ لگا کہ نہیں میں اس سے بہتر ہوں. اس چیز کو بھی اپنے دل و دماغ سے، اپنی زندگی سے ہمیں نکالنا ہوگا کہ کہیں پہ بھی ہمارے اندر یہ خیال آئے کہ میں اس سے بہتر ہوں. یہی چیز کیا ہوتی ہے، انسان کو ایک دن شیطان بنا دیتی ہے. یہ خیال ہی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور انسان ایک دن یہی والا ابلیس والا عمل کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو ہر چیز سے بہتر سمجھنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، صرف اپنی عقل کی بنا پر، اس کی عقل میں پھنسا کہ میں بہتر ہوں، تو اس نے یہ کہہ دیا کہ ہاں میں بہتر ہوں، ہے نا. اس کی عقل میں پھنسا کہ آگ مٹی سے زیادہ اچھی ہوتی ہے اور مٹی سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، حالانکہ نہیں ہوتی. ٹھیک. قیاس کہتے ہیں عقل لڑانے کو. ٹھیک ہے، اپنی عقل کے اندازے لگانے کو قیاس کہتے ہیں. ٹھیک، گیس کرنا ہے نا، گیس کرنے کو کہتے ہیں. جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ گیس کرو، یہ گیس کرو، تو اس نے گیس کیا یہ بات، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں تھی. اس نے گیس کے بنا پر بتایا کہ میں اللہ اس سے بہتر ہوں، کیونکہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کر دیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کر دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے گیس لگایا تھا. بہت ساری چیزوں میں دین کے قیاس آرائیاں کرنا پوری طور پر منع ہے، کہ کوئی بھی قیاس نہیں کرے گا. جیسے کہ خاص طور پر اگر لیڈیز کا معاملہ آتا ہے نا، جہاں پر عورتوں کا معاملہ آتا ہے، وہاں پر یہ چہرے کے پردے پر جو ہے بڑے قیاس لگائے جاتے ہیں، کیونکہ صاف اور صریح حکم چہرے کے پردے کا موجود نہیں ہے. صاف صاف الفاظ میں چہرے کا پردہ کرنا یہ قرآن میں کہیں پر نہیں ہے. تو ایسے ایک دن مجھے ایک عورت ملی تھی، 4-5 دن ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ساتھ میں ان کا بیٹا بھی تھا، ہم کسی گھر بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے ایسے اپنا منہ ڈھک لیا، تو مجھ سے مطلب انہوں نے یہ مطلب کافی دیندار ہیں وہ، ماشاء اللہ بہت سارے کام بھی کر رہی ہیں، ان کی اپنی کلاسز وغیرہ بھی چلتی ہیں. لیکن وہ جو ہوتے ہیں نا، جو حدیث کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، شاید ان میں سے تھیں وہ. تبھی مجھ سے ایسا پوچھ رہی تھی، تو بولی مجھ سے کہ ایسا تو کوئی صریح حکم نہیں ہے قرآن میں، اور پسندیدہ تو مانا گیا ہے، لیکن وہ تو نہیں رکھا گیا ہے، مطلب کمپلسری نہیں رکھا گیا ہے کہ آپ چہرے کا پردہ کریں. تو میں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ کمپلسری نہیں رکھا گیا ہو، لیکن جو چیز اللہ کو پسند ہے ہمیں وہی کرنی چاہیے،
ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ جو سب سے بڑا فتنہ انسان کا، اس کے ہاتھ پیر تو نہیں مچاتے، اس کا چہرہ ہی مچاتا ہے. انسان چہرے کو ہی تو دیکھ کر اٹریکٹ ہوتا ہے نا، کسی اور چیز کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے بڑھ کر تو انسان کو اپنے چہرے کا ہی پردہ کرنا چاہیے. اب یہ چیز پتہ ہے کیا کرتی ہے، انسان نے نا یہ سوچ لیا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے چہرے کا پردہ نہیں ہے، قیاس لگایا نا اس نے، قیاس کے لیول پر یہ آ جائے گی. اس نے گیس کر لیا کہ ٹھیک ہے چہرے کا پردہ. اب نا کیا ہوتا ہے، اب وہ پورا باڈی تو ڈھکی ہوئی ہے، پورا انسان جو ہے وہ عبایا پہنا ہوا ہے، برقع ورقہ پہنا ہوا ہے، اس کا چہرہ کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس میں میک اپ بھی ہوا ہوا ہے. ٹھیک. اب آپ بتائیے کہ کیا فتنہ نہیں پھیلے گا؟ کون سے مرد آج کل ایسے ہیں جو اپنی نگاہیں نیچے رکھ کر چل رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے نا. تو خیر یہ قیاس وغیرہ یہ گیس کرنا یہ بہت بری بات ہے، ہمارے دین میں شیطانی عمل مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ اللہ کے کسی بھی حکم پر گیس کرنے لگے کہ یہ بات ایسے نہیں ایسی ہوگی، ہے نا، یہ ایسے نہیں ایسے ہوگا، اس سے اچھا تو یہ ہوگا. ٹھیک. تو یہ منع کیا گیا ہے. تو آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اسٹوری کو ہم آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے. کتنے دن میں بنے اور کتنے دن میں، یہ سب ہم دیکھیں گے ابھی. ٹھیک ہے. آگے آگے تھوڑا مت جائیے، اب یہ پیچھے پیچھے رہیے. ایک ایک چیز سب ہم سمجھتے ہیں نا، تو ابھی ہمیں آیتیں بھی دیکھنا کتنی اچھے سے سمجھ میں آئیں گی. ٹھیک ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ. چلیے پھر دعا پڑھ لیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.